آج 6 جون 2018 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ۔ دوستو آج سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں 6 جون کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حجاج کو خیموں میں مزید سہولتوں کی ہدایت۔ نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ عبداللہ بندر نے گزشتہ حج موسم میں نصب کیے گئے متعدد خیموں کے دوروں کی فیلڈ رپورٹ لے کر ہدایات جاری کیں کہ خیموں میں حجاج کو مطلوبہ سہولتیں بہتر شکل میں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے منا میں جنوبی ایشیا کے حجاج کے معلمین کے ادارے کے ماتحت خیموں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد بن تین اور نائب ڈاکٹر عبدالفتاح مشات بھی تھے۔ انہوں نے حج 1439 ہجری کے دوران خیموں کی نئی شکل کا بھی معائنہ کیا اور خیموں کے اندر بنک بیڈ کے استعمال کی تجویز کا بھی بغور جائزہ لیا۔ سعودی ڈاکٹر کو جھڑکنے والے عہدیدار کو منہ کی کھانی پڑی۔ ریاض وقت سب سے بڑا معلم ہے۔ ایک سعودی عہدیدار نے سعودی ڈاکٹر کو روزگار فراہم کرنے سے منع کر دیا تھا اور چند برس بعد اسے اس سعودی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرنا پڑیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر ہانی الجہنی فرانس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دماغ اور اعصاب کے پیچیدہ آپریشن کا ہنر سیکھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر الجہنی کو لیکچرارشپ حاصل کرنے کے لیے ایک سعودی یونیورسٹی میں روزگار کمیٹی کے سربراہ سے مدد طلب کرنا پڑی۔ سربراہ نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ کچھ عرصے بعد الجہنی فرانس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک اعلیٰ درجے کے اسپتال میں دماغ اور اعصاب کے جراح کی حیثیت سے اپنی منفرد شناخت بنا لی۔ ابھی چند برس نہ گزرے تھے کہ اسی عہدیدار نے جو انہیں لیکچرارشپ دینے پر راضی نہیں ہوا تھا، ان سے اپنے ایک عزیز کے علاج کے لیے رابطہ کرنا پڑ گیا۔ الجہنی نے اپنے فرض سے پہلو تہی نہیں کی اور فوراً اس کے رشتہ دار کا علاج کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ سعودیوں کے لیے مخصوص 12 پیشوں کی سعودیزیشن بتدریج کی جائے گی۔ سعودی سرمایہ کاروں نے نئے وزیر محنت احمد الراجی سے 12 پیشوں میں تدریجی سعودیزیشن کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے الراجی سے کہا کہ وہ سعودیزیشن کے طور طریقوں، بجٹ میں توازن اور اداروں کی برداشت کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر تمام معاملات پر نظر ثانی کریں۔ سعودیوں کے لیے مخصوص پیشوں میں غیر ملکی ماہر کی موجودگی کی اجازت بھی دی جائے۔ سعودی خاتون کے غیر ملکی شوہر کو ملازمت کا موقع دیا جائے۔ قانون محنت کی دفعات 77 اور 78 پر نظر ثانی کی جائے۔ دکانیں رات 9 بجے بند کرنے کا قانون جاری کیا جائے۔ یہ مطالبات ایوان ہائے صنعت و تجارت کے ماتحت کمیٹیوں کے سربراہوں اور ارکان نے کیے ہیں۔ جدہ کے سامر الفرتوشی نے کہا کہ نئے وزیر محنت سعودیزیشن اور مشکل اقتصادی حالات میں اداروں کی برداشت کے درمیان توازن پیدا کریں۔ سعودیوں کے لیے مخصوص 12 پیشوں میں سعودیزیشن کا نفاذ تدریجی طور پر کیا جائے۔ 2019 کا سعودی قومی بجٹ ٹریلین ریال سے بڑھ جائے گا۔ وزارت خزانہ نے تازہ ترین مالیاتی رپورٹ میں توقع ظاہر کی ہے کہ بجٹ 2019 ٹریلین ریال سے زیادہ کا ہوگا۔ تیل آمدنی میں 2008 ارب ڈالر کی آمد متوقع ہے۔ رپورٹ متعدد اداروں کے تعاون سے تیار کی گئی۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بجٹ 1006 ارب ریال تک پہنچ سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ توقع بھی ظاہر کی گئی کہ آئندہ برس سعودی عرب کو تیل برآمدات 208 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی، جبکہ سال رواں کے دوران 205 ارب تک ہوگی، جبکہ 2017 کے دوران 170 ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی تھی۔ نیشنل کمرشل بینک نے 2018 میں سعودی اقتصاد کے نئے افق کے زیر عنوان اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب کی یومیہ تیل پیداوار 10 ملین بیرل ہی رہے گی، البتہ تیل سے ما سوائے ذرائع سے ہونے والی آمدنی میں 2.2% اضافہ متوقع ہوگا۔ 1 شوال سے کھلے مقامات پر 15 ستمبر تک ڈیوٹی لینا ممنوع ہے، خالد ابالخیل کا یہ کہنا تھا۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے اعلان کیا ہے کہ 1 شوال 1439 ہجری بمطابق 15 جون 2018 سے دوپہر کے وقت کھلے مقامات پر ڈیوٹی لینے پر عائد پابندی کا نفاذ شروع کر دیا جائے گا۔ اس کا سلسلہ 5 محرم 1440 بمطابق 15 ستمبر 2018 تک جاری رہے گا۔
وزارت محنت کے جاری کردہ فیصلے کے مطابق دوپہر 12 بجے سے لے کر سحپہر 3 بجے تک کھلے مقامات پر سورج کے نیچے ڈیوٹی لینے پر پابندی ہوگی۔ یہ فیصلہ لیبر کارکنان کی سلامتی اور صحت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا۔ وزارت کے ترجمان خالد ابال خیل نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ وزارت محنت 15 رجب 1435 ہجری سے ایک فیصلہ جاری کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 15 جون سے 15 ستمبر تک دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک کام کرنے پر پابندی ہوگی۔ جو کمپنی یا کفیل اس کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور ان کو جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مطاف کے قریب وضو خانہ ہے؟ طواف کے وقت وضو کرنے یا حرم مکی شریف میں قیام کے وقت تجدید وضو کی ضرورت پیش آ جائے تو حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ حرم مکی شریف کے اندر بلکہ مطاف کے قریب ہی وضو خانہ ہے، جو کہ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ شاہ سلمان آخری عشرہ کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز بیت اللہ کے پڑوس میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزارنے کے لیے جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ شہزادہ فیصل بن ترکی اور شہزادہ خالد الفیصل نے قصر صفا پہنچنے پر خوش آمدید کہا۔ نائب گورنر مکہ بھی استقبال کرنے والوں میں پیش تھے۔ مکی ہوٹلوں کے کرایوں میں 80% اضافہ، آخری عشرہ میں 700 ملین کی آمدنی متوقع۔ مکہ مکرمہ خصوصاً مسجد الحرام کے اطراف واقع ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کے کرایوں میں شعبان کے مقابلے میں 80% اضافہ ہو چکا ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں کرائے مزید بڑھ گئے۔ حرم کے رخ والے ایک کمرے کا کرایہ 1500 ریال اور حرم سے مختلف سمت میں رخ والے کمروں کا کرایہ 800 سے 1000 ریال تک ہو چکا۔ ہوٹلوں کے امور سے تعلق رکھنے والوں نے توقع ظاہر کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں فرنش اپارٹمنٹس اور ہوٹلوں کے مالکان کو آخری عشرہ میں 700 ملین ریال تک کی آمدنی ہوگی۔ ان میں سے 70% حرم شریف کے اطراف کے ہوٹلوں اور اپارٹمنٹس کے مالکان کے حصہ میں آئے گی۔ ہوٹلوں کے ایک مالک ہانی الحدلی نے بتایا کہ ہوٹلوں کے کرائے کا تعین حرم شریف سے فاصلے پر طے ہو رہا ہے۔ 900 سے 1500 ریال ایک دن کا کرایہ ایسے کمرے پر لیا جا رہا ہے جس کا رخ حرم شریف کی طرف ہے، برعکس شکل میں 800 تا 1200 ریال تک ایک دن کا کرایہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے تمام ہوٹل بک ہو چکے ہیں، 100% بزی ہیں۔ ہوٹل یا فرنشڈ اپارٹمنٹس حرم شریف سے جتنے دور ہیں اسی تناسب سے ان کا کرایہ کم وصول کیا جا رہا ہے۔ ہوٹل کے ایک اور مالک سالم المطرفی نے بتایا کہ حرم شریف کے اطراف کے علاقے سے خارج ہوٹل اور فرنشڈ اپارٹمنٹ 60% تک مصروف ہیں۔ محکمہ سیاحت 1200 ہوٹلوں کو اجازت نامے جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان میں 90,000 کمرے ہیں جہاں 10 لاکھ معتمر ماہانہ قیام کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا۔ محکمہ ٹریفک نے غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس پیش کر کے سعودی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے فیصلے پر 4 جون سے عمل درآمد شروع کر دیا۔ خواتین 24 جون سے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں کار چلانے کی مجاز ہو جائیں گی۔ محکمہ ٹریفک کے اہلکار سعودی ڈرائیونگ لائسنس گیٹ کے توسط سے پیش کردہ ڈرائیونگ لائسنس کی اصلیت جانکاری اگلی کارروائی کر رہے ہیں۔ کئی خواتین نے خارجہ لائسنس پیش کر کے سعودی لائسنس ملنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ گیٹ فرضی کمپنیوں کا خاتمہ کر دے گا، یہ کہنا تھا وزارت حج و عمرہ کا۔ وزارت حج و عمرہ نے اطمینان دلایا ہے کہ حال ہی میں داخلی عازمین کے لیے جاری کردہ گیٹ کی بدولت فرضی کمپنیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نائب وزیر حج ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے واضح کیا کہ وزارت نے ماضی سے مختلف شکل میں گیٹ جاری کیا، درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کا اہتمام کیا۔ اس کی بدولت فریضہ حج کی ادائیگی کے خواہشمند حضرات تمام قانونی معاملات، ہر طرح کے پیکیجز اور مختلف کمپنیوں اور اداروں کی جانب سے پیش کی جانے والی اضافی خدمات سے بآسانی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ مشات نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ سعودی ویژن 2030 کے تحت سرمایہ کاری اور قومی تبدیلی پروگرام کے اہم نکات سے فائدہ اٹھائیں اور درپیش چیلنجوں کا مقابلہ پامردی سے کریں۔ اللہ کو گاڈ کہنا درست نہیں۔ سعودی عالم دین شیخ ڈاکٹر عبداللہ المصلح نے خبردار کیا ہے کہ اللہ کا ترجمہ گاڈ سے کرنا غلط ہے۔ غیر عرب کسی بھی ایسے دیوتا کو جس کی پوجا کی جاتی ہے گاڈ ہی کہتے ہیں۔ وہ اقرا چیلنج پر پیش کیے جانے والے رمضان کے فتوے پروگرام میں فرانس کے ایک مسلمان کے استفسار کا جواب دے رہے تھے۔ معتمر کی مالی مدد پر مخیر شخصیت نے سعودی نوجوان کو نواز دیا۔ مکہ مکرمہ کے ایک نوجوان ابراہیم ناصر شتیفی نے مقدس شہر کے پارکنگ لاٹ سے حرم شریف جانے والی بس میں اہل و عیال کے ہمراہ سوار معتمر کی مالی مدد کر کے
اسے شرمندگی سے بچا لیا۔ معتمر نے حرم شریف پہنچ کر اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ مکی نوجوان کا کہنا ہے کہ نہ جانے کس نے یہ اطلاع معروف سرمایہ کار کو دے دی اور اس نے مجھے میرے اس رویے پر قدر و منزلت کا اظہار کرنے کے لیے بھاری انعام سے نواز دیا۔ تفصیلات کے مطابق معتمر کا خاندان بس میں سوار ہوا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ رقم کا پرس اپنے کمرے میں بھول آیا۔ ATM کارڈ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ قریب کھڑے مکی نوجوان نے اس کی مشکل کو بھانپ لیا اور فوراً ہی اس نے معتمر اور اس کے خاندان کے ٹکٹ کا انتظام کر دیا۔ حق یہی ہے کہ جو شخص اللہ کے مہمان کی مدد کرتا ہے اللہ اسے بے حساب نوازتا ہے۔ مدینہ منورہ کا پودینہ اور کھجوریں جادہ قباء میلے کے شائقین میں مقبول۔ میلہ ختم، عوامی کھانے اور دستی مصنوعات بھی خوب پسند کی گئیں۔ مدینہ منورہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جادہ قباء کے نام سے رمضان المبارک میں مدینہ منورہ اور کاشت کا بھرپور تعارف کرایا۔ مقامی شہری، مقیم، غیر ملکی اور زیارت پر آئے ہوئے ہزاروں لوگ میلہ دیکھنے پہنچے۔ کھجوروں اور مدنی پودینہ کے اسٹالوں پر زبردست ازدحام دیکھا گیا۔ قباء قدیم زمانہ سے نخلستانوں، انواع و اقسام کی کھجوروں خصوصاً اجوا کے لیے مشہور ہے۔ الاوالی، قباء اور ابیار الماشی سمیت مدینہ منورہ کے مضافات گلاب کی کاشت میں بھی انفرادیت رکھتے ہیں۔ میلے میں دستی مصنوعات اور عوامی کھانے بھی شائقین کی دلچسپی کا مرکز بنے رہے۔ الراجی کی طرف سے روزانہ 10,000 افطار پیکٹ۔ اوقاف الراجی نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں یومیہ 10,000 روزے داروں کو افطار کرانے کا بندوبست کر دیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے تعاون سے افطار دسترخوان لگوایا جا رہا ہے۔ افطار پیکٹ میں انواع و اقسام کی کھجوریں، مشروبات اور قہوہ شامل ہیں۔ اوقاف الراجی نے مکہ مکرمہ، جازان، مدینہ منورہ، تبوک، مشرقی ریجن اور القصیم میں 85 مقروض قیدیوں کو ان کے قرضے ادا کر کے رہائی دلائی۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 6 جون 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مل سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔